پاکستان 1947 میں آزاد ہوا اور یونائٹڈ انڈیا کے ٹوٹل لینڈ کا 23%، آبادی کا 25%، ریسورسز کا 17.5% اور آرمی کا 33% پاکستان کو ملا، جبکہ 921 فیکٹریز میں سے 34 یونٹس پاکستان کے حصے میں آئے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے برٹش انڈیا کے ریزرو بینک میں ٹوٹل 400 کروڑ پڑے تھے، جس میں سے 75 کروڑ پاکستان کے حصے میں آئے۔ پارٹیشن کے فوراً بعد دونوں ملکوں نے اپنی اپنی لائن لی اور دونوں ملکوں نے اپنی فارن پالیسی میں شفٹ لیا اور قائد اعظم پاکستان کو، جبکہ نہرو اور ولبھ بھائی پٹیل انڈیا کو لیڈ کرنے لگے۔ پاکستان نے اپنے کانسٹیٹیوشن پہ کام شروع کیا اور ایک جمہوری آئین بنانے پہ لگ گئے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور قائد اعظم آزادی کے صرف 13 مہینے کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ پھر باغڈور لیاقت علی خان نے سنبھالی اور خواجہ ناظم الدین جیسے شریف آدمی کو گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ پاکستان نے شروع سے ہی اپنا جھکاؤ ویسٹ کی طرف رکھا، جس کا اظہار اس وقت کی سیاسی لیڈرشپ کی باتوں سے خوب ہوتا تھا۔ 51 میں پی ایم خان بھی چل بسے اور اب ہوا انسٹیبلٹی کا دور شروع۔ پاکستان میں اس وقت برٹش انڈیا ایکٹ 1945 اپلائڈ تھا اور اس کے مطابق کانسٹیٹیوشنل پاور ساری کے ساری گورنر جنرل کے پاس تھیں، جبکہ پی ایم خان تو اپنے بڑے سیاسی قد کی وجہ سے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی زیادہ پاورز رکھتے تھے، مگر ایز پر دا لا ان کے جانے کے بعد اصل پاورز تو پھر بھی گورنر جنرل ہی کے پاس چلی جانا تھی۔ لیکن اس کا پتہ شاید اس وقت کے شریف گورنر جنرل ناظم الدین کو نہیں تھا، اور ایک بندہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر آپ پی ایم بن جائیں تو آپ کے پاس بھی لیاقت علی خان جیسے ساری کی ساری پاورز ہوں گی اور آپ آسانی سے کام کر سکیں گے، اور اگر آپ گورنر جنرل کے بارے میں پریشان ہیں تو مجھے بنا دیں۔ اور ایسا ہی ہوا، اور یہ شخص تھے ملک غلام احمد۔ اب اکتوبر 51 سے لے کے 55 تک ملک غلام احمد صاحب گورنر جنرل بن گئے اور پاور ساری کے ساری آفیشلی ان کے ہاتھ میں چلی گئی۔ 1953 میں مختلف الزامات کی وجہ سے خواجہ ناظم الدین صاحب کی پی ایم شپ ان کے ہاتھ سے چلی گئی۔ ان کے بعد محمد علی بوگرا کو پی ایم لگا دیا گیا اور 2 سال بعد 1955 میں وہ بھی ہٹا دیے گئے۔ ان کے بعد محمد علی صاحب کو پی ایم بنایا گیا اور ان کو بھی صرف 1 سال بعد پوسٹ چھوڑنا پڑی۔ اسی دوران پی ایم چودھری محمد علی نے 1956 کا کانسٹیٹیوشن بنا دیا اور اس کے بعد حسین شہید سہروردی نئے وزیر اعظم بن گئے اور اسکندر مرزا نئے پریزیڈنٹ۔ سہروردی نے کل 1 سال 3 ماہ تک منصب سنبھالے رکھا اور 1957 میں اسکندر مرزا کے پریشر میں انہوں نے ریزائن کر کے سیٹ چھوڑ دی اور آئے چندری گر ملک کے وزیر اعظم بن گئے اور 2 ماہ سے بھی کم عرصے کے لیے وہ وزیر اعظم رہے۔ ان کے بعد فیروز خان نون وزیر اعظم بنے اور تقریباً 10 مہینے تک منصب پر رہے۔ ملک نے 11 سالوں میں 9 وزیر اعظم دیکھ لیے تھے۔ اس کے بارے میں جواہر لال نہرو نے ایک مشہور جملہ کسا تھا، انہوں نے کہا کہ اتنی تو میں نے ابھی تک دھوتیاں نہیں بدلی جتنے پاکستان نے وزیر اعظم بدل لی۔ اس دوران پی ایم تو بدلتے رہے مگر ایک بندہ کانسٹنٹ تھا اور وہ تھے اسکندر مرزا، اس وقت کے پریزیڈنٹ۔ ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف 56 all the executive powers were held by the prime minister of the country، لیکن یہ بات شاید پریزیڈنٹ صاحب کو پسند نہیں تھی، اس لیے انہوں نے 7 اکتوبر 1958 کو ایوب خان کے ساتھ مل کے ملک میں پہلا مارشل لاء لگا دیا، اور ٹھیک 20 دن کے بعد 27 اکتوبر کو ایوب خان نے اپنا اصل رنگ دکھایا اور اسکندر مرزا کو سیک کر کے ان سے ساری پاورز لے لیں اور انہیں جلا وطن کر دیا، اور یوں ہوا ملک میں پہلا ملٹری کنٹرولڈ پاور شو۔ ایوب خان نے 1956 کا آئین تو سسپینڈڈ ہی رکھا اور 1962 میں ایک نیا پریزیڈینشل کانسٹیٹیوشن پیش کر دیا اور اسے نافذ کر ڈالا۔ اسے آئین کے مطابق 1965 کا پریزیڈینشل الیکشن ہوا، جو کہ ڈائریکٹ الیکشن نہیں تھا بلکہ اس میں بیسک ڈیموکریسیز بنیادی جمہوریت کا نظام انٹروڈیوس کروایا گیا۔ ایوب خان جو کہ اس وقت فیلڈ مارشل ہو چکے تھے، ایک طرف کینڈیڈیٹ تھے، جبکہ دوسری طرف سے فاطمہ جناح کو اپوزیشن نے متفقہ امیدوار بنا کر الیکشن میں ان کا حصہ ڈلوایا، لیکن دھاندلی کے سبب وہ ہار گئے اور الیکشن کمپین کے دوران اس وقت کے فوجی عامر نے اپنا پسندیدہ ٹول یعنی کہ کریکٹر اسیسینیشن کا استعمال کیا اور محتمہ پر فضول اور غلیظ الزامات لگائے۔ بائی دا وے ابھی تک ہو رہا ہے۔ ایوب خان پریزیڈنٹ بنے رہے۔ 65 کی وار سے ملک کی اکانومی کو بہت نقصان ہوا اور پھر لوگ بھی ڈکٹیٹرشپ سے تنگ آنے لگے اور ملک میں پولیٹیکل موومنٹس کا آغاز ہوا۔ ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو، جبکہ ایسٹ پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان احتجاجوں کو لیڈ کر رہے تھے اور ایوب خان کو پاورز آخرکار احتجاجوں کے نتیجے میں چھوڑنا پڑ گئی، مگر اپنا پاور ہنگر کا مظاہرہ انہوں نے جاتے جاتے بھی کیا اور جاتے جاتے پاورز کسی سویلین لیڈر کو دینے کی جگہ انہوں نے پاورز یحییٰ خان جو کہ اس وقت کے کمانڈر ان چیف آف آرمی تھے ان کو دے دی۔ ایک اور موڑنا مذاق، ایسا لگتا تھا جیسے پاورز ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھ سے نکل کے دوسرے کے ہاتھ میں چلی گئی۔ یہاں یحییٰ خان 69 میں پریزیڈنٹ بنے اور 7 دسمبر 1970 کو لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت ملک میں پہلے جنرل الیکشنز کروائے گئے۔
آپ ذرا کرونالوجی سمجھیے کہ انڈیا میں اس وقت 5ویں جنرل الیکشنز ہونے تھے اور ہمارے ملک میں پہلا جنرل الیکشنز ہونا تھا. اس کے بعد الیکشنز ہوئے تو ایسٹ پاکستان کے مجیب الرحمان نے ایسٹ پاکستان میں لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی, جبکہ پورے ملک میں ان کو حکومت بنانے کے لیے نارمل میجورٹی مل گئی. لیکن یہاں سے شروع ہوا پاور ہنگر کا ایک نیا مقابلہ. یحییٰ خان اور ویسٹ پاکستان کی لیڈرشپ کسی بنگالی کو پاورز دینا ہی نہیں چاہتے تھے, اور اسی لیے الیکشنز کے 3 ماہ بعد بھی نیشنل اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا. عوامی لیگ کی ڈیسپریشن بڑھ رہی تھی اور ایوب خان بھٹو کے ساتھ مل کے کوئی نیا پاور شیئرنگ کا فارمولا بنا رہے تھے. بھٹو مارچ 1971 کو مجیب الرحمان سے ملنے ڈھاکہ گئے اور وہاں ان کا زبردست استقبال ہوا, مگر جس مقصد کے لیے بھٹو وہاں گئے تھے وہ پورا ہونے سے پہلے ہی یحییٰ نے پاکستان کی تاریخ کا بدترین آپریشن سرچ لائٹ شروع کر ڈالا اور مجیب کو اریسٹ کر کے بنگالیوں پر ظلم شروع کر دیا. اور آپریشن کا اختتام ملک کے 2 ٹکڑوں کے ساتھ ہوا. 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ فیل.